بیان کیفیت الوضوء جی حماد عن ابي حنيفه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه توضا فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح راسه وغسل قدميه وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی عبد خیر نے روایت کی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پس دھوئے اپنے دونوں کف گھٹوں تک 3 مرتبہ، اور کلی کی 3 مرتبہ، اور ناک میں پانی کھینچا 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے ذراعین کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے سر کا، ایتھے ذکر نہیں 1 واری کے 3 واری، اور دھویا اپنے قدموں کو یعنی 3 مرتبہ، اور بعد میں فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. جی روایت کی گئی ہے عبد خیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، بس دھویا آپ نے اپنے کفین کو 3 مرتبہ، اور کلی کیا آپ نے 3 مرتبہ، اور ناک میں پانی چڑھایا آپ نے 3 مرتبہ، اور دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ، اور اپنے ذراعین کو 3 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے سر کا، اور دھویا اپنے قدمین کو، اور فرمایا یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. روایت کیا ہے اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو روایت کیا ہے آپ کے وضو کو آپ سے عبد خیر نے اتھے آئے پہنچے، اور ابو حیا نے بھی، جی ابو حیا ودائی نے بھی، اور زر بن حبیش نے بھی، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بھی. کنے ہو گئے؟ نال گنے نہ کرے. اچھا جی. اور جناب عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کی ہے. اے 5 بندیاں، 1 صحابی تے باقی تابعی، انہاں اے جناب مولا علی کو وضو دی حدیث روایت کیتی بھی آپ نے وضو انج کیتا تے آکھیا بھی اے سونیاں دا وضو ہے. یہ انہاں کو تفصیل ساری ہوندی پئی ہے جی، دھیان کرے جی. ایک اور نزال بن صبرہ نے بھی، کس نے؟ اچھا. ایک دی تفصیل اور بہرحال روایت عبد خیر کی جیسا کہ وہ یہاں ہے اور جڑی پڑھی جے. اور تحقیق نکالا ہے اس کو ابو داود نے بھی، نسائی نے بھی. اوتھے اینجے ابو داود نسائی یہ کہ لایا گیا حضرت مولا علی پاک کے پاس برتن، اس میں پانی اور ایک تھال لایا گیا. وہ تھال اس واسطے کہ پانی اندر وچ ڈگے، آپ اچھی جگہ تے بہ کے وضو کر سن، چھٹاں پورے محلے جانیاں سن، تو تھلے ایک تھال نال رکھے وضو کر کے وچ پانی ڈگے. آپ کے پاس لایا گیا تو پاس آپ نے انڈیلا برتن سے اپنے یمین پر کھبے نال چکایا تو سجے تے پانی پایا، پس دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ یعنی ایویں کر کے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اور وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، اور ناک جھاڑا صاف کیا اس کف سے کہ لیا تھا پانی اس میں. جی یعنی سجے نال چاڑیا تے کھبے نال انگلی پھیری دیے جی. یہ جی کہ بھی
اور نثر نک سنکنا اس کف نال کے لیا اللہ دی یا خذوفی کہ پانی پکڑا تھا اس میں، وہ کیڑا ہے؟ سنکی دا کندے نال ہے؟ سنکنا سجے نال تے صفائی کھبے نالوں بلا ہو جی، کنی باری پڑھیا جی، تے کھبے نال بھی سنک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آپ نے دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ جی، کھبے نال، ٹھیک ہے، اور دھویا آپ نے اپنا ید یمنا 3 مرتبہ، ابو داود تے نسائی دی روایت آ رہی جے، اور دھویا آپ نے ید شمال کو 3 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا 1 مرتبہ، ایتھے مرتان آ گئے، کنہ دی روایت ہے؟ ابو داؤد اور نسائی، لیکن اتھے بھی راوی تھلے کون ہیں؟ یہ جڑا حضرت مولا علی کو راوی نے انہاں دی گل ہے، انہاں دی عبد خیر ہے، تے انہاں جڑی اتھے دوواں کتاباں وچ روایت اتھے لفظہ بھی ہے کیڑا؟ ثم ماسا براسہ ہی، اگوں لوڑ پینی ہندی، پھر دھویا اپنے رجل یمنا ثلاثاً، رجل شمال ثلاثاً، اور روایت کیا ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس لفظ کے ساتھ، راوی یہی نے کون؟ اجی یہ چل رہا جی، تے انہاں کتاباں وچ بھی ہے، سنیں جی، لیکن اتھے ایک لفظ ہے کہ لبے لفظ تمد مادہ ثلاثاً، سنیں ہی، اتنے تو صرف ہے نا سما تمد مادہ، متن اچ نہیں، تھلے مولوی جی انگلا نہ رکھو گے تاں گل بننی جی، تو پھر اتھے بھی کہ لفظ تمد مادہ ثلاثاً تے وسطاً شاکا، اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ بھی زیادہ ہے، من کف واحد، ایک ہاتھ نال پانی پایا جی، واخراجہ البزار فی مسندی، اور اس میں یہ ہے کہ پس دھوئے اپنے دونوں قدم اپنے ید یسرا کے ساتھ، بے قدم جڑے ملے نے نا کندے نال؟ کھبے ہاتھ نال، اور بس اے کنہ کون روایت؟ اور روایت ابو حیا کی، کن سے؟ دھیان کریں کروں گو جاگو چاہ، نکالا اس کو ترمذی نے، ان دے بچ اے لفظ وکھرا کہ پس دھوئے اپنے دونوں ہاتھ اور پہلوں حتیٰ کہ صاف کیا اپنے ان دونوں کو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ المس ہو اخراج ابو داود بے مختصراً، کنہ کلوں؟ اور بزار نے اپنے مسند میں بلفظ کہ پھر داخل کیا اپنے اپنا ہاتھ برتن میں، پس فمالا فاما ہو جی، تو کیا کیا؟ فمد مادہ، پس کلی کی، پس برا اپنے منہ کو، یعنی منہ میں پانی ڈالا، کلی کی، پھر استنشاق کیا، پھر جاڑا اپنے ید یسرا کے ساتھ، ایک کم آپ نے 3 بار کیتا، کلی بھی تے نک چاڑنا بھی، ایک نیاں آ گئیاں، 2 راوی آ گئے، اور روایت زر بن حبیش کی، اخراجہ ابو داود، لیکن اس پر ابو زرع نے ایک اعتراض کیا ہے کہ بئی طور کے کہ زر کی روایت عن ابی حیا عن مولا علی ہے جی، بلا واسطہ نہیں ہے، صرف ایک اعتراض کیتا ہے جی۔ کنے آ گئے اور کون نے پیچھے؟ اور روایت عبد الرحمن کی، اخراجہ ابو داود بسند صحیح، ان دے وچ بھی ہے کہ المسو، اور کون رہ گئے؟ اور روایت عبداللہ بن عباس کی، اخراجہ ہا ایدن مطولن والبزار، بھی ایدن مطلب ان دے وچ بھی ابو داود وچ تے بزار وچ فی مسندی، تے وقالا اتھے وے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں جانتے ہم کسی ایک کو، بھئی انہوں نے کیا کیا کہ جو روایت کی اس کو اس طرح، مگر عبداللہ خولانی کی حدیث سے، اور ولا عنہ الا محمد بن طلحہ بن زید بن رکانہ، اور اخرجہ ابن حبان فی صحیح مختصر، امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا، اس میں کہ حکایت کیا اس کو ترمذی نے۔ اچھا جی، اور چوتھے اور پنجویں نزال کی روایت اخرجہ ابن حبان وفی آخر ہی، اس روایت میں اے بھی ہے کہ پھر آپ کھڑے ہوئے حضرت مولا علی، پس پیا آپ نے وضو کا بچا ہوا، حالانکہ آپ کھڑے تھے تو کھڑے ہو کے وضو کا بچا پیتا، اس سارے کام تو بعد آپ نے فرمایا نا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، اے مطلب ہے، اور اصل اس کا بخاری میں ہے، واخرج البہقی وغیر من حدیث ابی حیا عنہ، ابو حیا سے حضرت کن سے، ابو حیا کن سے روایت کرتے ہیں؟
حضرت مولا علی ہاں وہ نا تمدمدہ سلاسن وستن شاکا اے جڑا نا جڑی اے ابو حیا کولوں ہے اے ظاہر فصل میں یعنی 3 پانی بکھرے بکھرے اور شفاف دن ایک کلی لے کے نا ہو ادھا کلی ادھا نک کے ایکو 3 وری میں پورا ہو جائے گا پڑھیا جی کو نہیں اے دستے پہنے بھی اے زہر تمدمدہ سلاسن تے وستن شاکا اے جڑے لفظ نے اے ظاہر نے فصل میں فصل دا کی مطلب ناکلے 3 بکھرے اے مطلب جی اور نکالا ہے ابو علی بن سکن نے اپنی صحیح میں ان ابو وائل سے کس سے وہ نمی روایت آئی جی کہ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا حضرت مولا علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس وضو کیا ان دونوں نے وہ کٹھی کر دی تھی گل یہ نہیں کہ ٹوٹ گئے دونوں بیٹھے سن بھائی یہ نہیں مطلب ہے گا مطلب میں دونوں نے ویکھیا ہے تو گل کٹھی کر دی تھی کہ میں حاضر تھا کہ وضو کیا 3 مرتبہ کیا کیا اور علیحدہ کیا کلی کو علیحدہ کیا بھی نک واسطے پانی وکھرا تو کلی واسطے وکھرا پھر دونوں نے فرمایا ہا قضا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع سونے انج وضو کیتا سی یہ اسرا ہے یہ اس تو بھی وضاحت ہو گئی ہے کیڑی کہ افرادہ علیحدہ کلی تے اے شاباش سے یہ بالکل واضح ہو گیا اور وما فی مسند احمد عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وحدت بے ذاکرہ سلاسن بعدہما ذکر کیا 3 کو دونوں کے بعد اتھے پتہ لگا بھی ایکو کلی نال نہ ایک چلو نال ادھا ادھا کم کیتا جی فی صحیح ہی اچھا وین دمن ماجہ بے زیادت من کف واحد پس یہ غیر صریح ہے بلکہ ولا ظاہر نہیں ظاہر کس میں اے ان دے وچوں وصل نہیں سمجھ آ رہے بھی 2 میں کم ایکو چلو نال ادھا منہ ادھا نک چ انج نہیں بھئی سنے ہی صرف من کف واحد نے نا بھی یہ کام ایک ہاتھ نال کیتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بھی ایکو کلی لے کے ادھی ادھی کیتی یہ سری نہیں ہے گا لیکن پیچھے جڑا آ گیا وضاحت آ گئی کہ بکھرے بکھرے نے جی دھیان کرے جو میرے یارو کما یتوہم ابو حنیفہ عن خالد ابو حنیفہ عن خالد عن عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دعا بماء فغسل کفیہ ثلاثا وتمدمد ثلاثا واستنشق ثلاثا وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ایتھے ثلاثاً آیا جی مقدم وغسل قدمی ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جی روایت کی گئی ہے عبد خیر سے اتھے سن ابو خالد خالد بن علقمہ وہی جے سند وہی ہے عبد خیر سے وہ روایت کرتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے منگوایا پانی آپ نے پس دھوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ اور اس غیر تک اچھا جی اور آپ نے کلی کی 3 مرتبہ اور استنشاق کیا علیحدہ بکھرا بکھرا ہو گیا اور دھویا آپ نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ اور اپنے دونوں ذراع مرفقین سمیت 3 مرتبہ اور مسح کیا اپنے سر کا 3 مرتبہ اے اور 3 پیچھے مرتن آیا سی نا یا 3 مرتبہ ہے ان کا جواب آئے گا جی اور دھویا اپنے دونوں قدم 3 مرتبہ پھر فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرو مولوی جی روایت کی گئی حضرت عبد خیر سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ منگوایا آپ نے پانی پس دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اور کلی فرمائی 3 مرتبہ اور استنشاق کیا 3 مرتبہ اور دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اور اپنے دونوں ذراع مرفقین تک 3 مرتبہ اور مسح کیا اپنے سر کا 3 مرتبہ اور دھوئے اپنے قدمین 3 مرتبہ پھر فرمایا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو یہ ہے سرکار کا آئین پاڑ لوڑ پر کے چل دیں دھیان بے نکیو اچھا جی انہو دعا بمائن ناقلون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے 23 صحابی ہیں کتنے
علامہ قال ابن حمام رحمہ اللہ فی الفتح القدیر، ان میں سے جناب علی، جناب عثمان جی، اور سب سے اسرح اسم حدیث ہے عبداللہ بن زید بن عاصم کی، یہ بھی صحابی نے، کون؟ عبداللہ بن زید بن عاصم، یہ سب تو واضح حدیث ہے جی، اور ان کی حدیث حجت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں، اور کہا جاتا ہے اس عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے حاکی، حکایت کرنے والے، اور یہ جو عبداللہ ہے نا، یہ ہیں جو قاتل ہیں مسیلمہ کے وحشی کی مشارکت کے ساتھ، کس کی؟ وحشی ہوئے نا جن نے حضرت حمزہ نو شہید کیتا سی احد وچ، تو بعد ہو گیا مسلمان، تو مسیلمہ نو بھی نے ماریا سی جی، جی کیا سی کہ جی میں دسن لگا نا کہ بھی میں جدو مسلمان نہیں سا تو چوٹی دا مسلمان میرے کو مریا سی، تو اج چوٹی دا کافر بھی اللہ تعالیٰ میرے کو مروایا جدو میں اسلام لے آندا ہے جی جی۔ اچھا تو یہ اندر نال سنی بھی نال تامنو کیتا ہے نا، سنا جی، یوم قتل یوم الحرہ تے قتل یوم الحرہ، قتل یوم الحرہ جان دے ہو؟ یزید نے واقعہ کربلا تو بعد مدینہ شریف تے چڑھائی کر دیتی جی، کن نے؟ واقعہ کربلا تو بعد، تو نعوذ باللہ سینکڑے صحابہ دیاں بچیاں نال یزیدیاں زنا کیتے سن، جڑے حاملہ ہوئے سن، تاریخ وچ موجود ہے، نہ تسی موقع تے گواہ نہ میں، کتاباں وچ موجود ہے۔ مسجد نبی شریف دے وچ گھوڑے بن دیتے، 3 دن اذان کو نہیں ہوئی، یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ کوئی یزید دا کرتوت ہوے تے تاں نہ بیماری ہو، تے اس وچ ایسے صحابی بھی شہید ہوئے، کون؟ سنیں جی، اس یوم حرہ وچ وہ ایسی بھی بیعت کیوں نہیں کردے سارے جی، چڑھائی کر دو انہوں تے جی، تو انہیں نعوذ باللہ کیا سی تواڈے واسطے مدینہ سارا حلال ہے جی، تو انہیں سارن لونڈیاں سمجھ کے زنا کیتے جی جی، تاں تے مرونا کاش انہوں بلیاد نہ بنایا ہوندا، کہ بنایا ہوندا کھانے جی نہیں پیندی جی۔ جی عبداللہ بن زید بن عبد رب جنہوں نے راتی خواب آئی سی اذان دی، صاحب الاذان، اس عبداللہ جڑا صاحب وضو نے نہ غیر جے او ہور جے عبداللہ، اینے عبداللہ بن زید بن عاصم، او عبداللہ بن زید بن عبد رب، سمجھا جی، او ہور نے صاحب اذان تے صاحب وضو ہور نے، بھی ایک نہ سمجھا جی، 2 صحابی نے بکھرے بکھرے جی۔ تو قالا وہ کہتے ہیں کہ نحن جلوسن، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ننظرو کہ کون کہندے ہیں؟ اے عبداللہ کہندے جی، کہ قالا نحن جلوسن ننظرو الی علی، نہ کہتے کہ پیچھے جی بھول گیا، ہاں بس ٹھیک ہے، وہ حدیث رواہ شیخین و مالک و نسائی وغیرہم، اور یہ حدیث روایت کی ہے، اس کو ہن پڑھی اتے متن وچ، یہ پچھلی گل مک گئی، اس حدیث کو روایت کیا دارمی نے کس سے؟ ہن عبد خیر راوی نے مولا علی کو جی، اور جی پڑھی ہن جی تو کی آندن عبد خیر کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ تو صحابی تو مک گن گل کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جس وقت وہ وضو کرنے لگے، کیونکہ آپ نے کہا سے میں وضو کرنا، سارے میرے بل ویکھو، تو وضو کرنے لگے، پس داخل کیا اپنے ید یمنا، پس برا فمالا فمہو، پس برا سے اپنے منہ کو، پس کلی کی اور استنشاق کیا، اور ناک صاف کیا اپنے ید یسرا سے، کیا آپ نے یہ 3 مرتبہ کیا آپ نے، پھر فرمایا کہ یہ مطلب یہ اختصار ہے، پھر فرمایا کہ وہ جس کو خوش لگے یہ بات کہ نظر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طہور کی طرف، تو پس یہ ہے سرکار کا طہور، جنہیں پسند لگے بھی سونے دا وضو ویکھنا چاہتا ہے، سونے کیویں کیتا ہے، اجے میں کیتا ہے میں جی، تو پیچھے بیرس کیتی سی بھی ویکھ لو کڈا اہم مسئلہ کہ ان ہستیاں نے وضو کر کے دسیا ہے کہ اسی مسئلے دسنے تو آ رہی ہیں،
ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਵਜ਼ੂ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਨੂੰ। اور روایت کیا ترمذی نے ابو اسحاق عن ابی حیہ جی اور روایتیں آ رہی ہیں کہ قال ابو حیہ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تودع وضو کر رہے تھے، پس دھوئے اپنے اپنے دونوں ہاتھ حتیٰ کہ ان کو صاف کیا، ثم مدمد ثلاثا واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ایتھے مرتن آگے جی ثم غسل قدميه الى الكعبين۔ بسم اللہ الرحمن آگے سمجھے؟ ثم قام پھر آپ کھڑے ہوئے تو لیا اپنے طہور کا بچا ہوا، پس پیا اس کو حالانکہ آپ۔ پھر حضرت مولا علی پاک نے فرمایا پسند کرتا تھا میں یا پسند کیا میں نے یہ کہ دکھاؤں تم کو کیسے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ پھر روایت کیا ہے اس کو ابو اسحاق سے عبد خیر سے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال حدیث علی روا ابو اسحاق حمدانی عن ابی حیہ وعبد خیر والحارث عن علی رضی اللہ عنہ وقد رواہ زائدہ بن قدامہ وغیر واحد عن خالد بن الکمان عبد خیر عن علی حدیث وضو بطولہ ہی وہذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی شریف دی گل ہے۔ اچھا جی تمد مادہ کی ایس مسئلے چ اختلاف ہے جو اندر دھیان کرا جائے تمد مادہ مختلف احادیث مد مادہ اور استنشاق میں ان بعض میں ہے 3 غرفات کی اور بعض میں ہے غرفہ واحدہ فصلاً و وصلاً دو معنی جوڑنا ہی 3 غرفات فصلاً وکھرے منہ واسطے 3 تے وکھرے سنیں جی تے غرفہ واحدہ یعنی وصلاً کہ بھئی ادھا کر کے جی اچھا جیسا کہ روایت عبداللہ بن زید کی صحیحین میں کہ فاخذ پس لیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ نک منہ دو میں جڑے نے کندے نال نے 3 غرفے نے کلاہما ہر مرتبہ میں بے غرفت واحدہ وصلاً یستنشق بہا بعد المدمدہ۔ آگے سمجھے وہ آندھر بھی کو چلو لوے ادھا پانی منہ چ پائے ادھا پھر نک چ پائے ایویں کرنا ہے جی۔ اور سنا جی اس کو لیا کنہوں نے اور لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ ہر ایک دونوں میں سے 3 چلو فصلاً یعنی بولو نا کہ منہ واسطے 3 کلیاں بکھریاں نک واسطے 3 چلو بکھرے اے مطلب ہے فصلاً اے بھی دیئے کمال ہے یار۔ تو پس پھر جمی ساڑھے نزی کنے ہو گئے 6 چلو ہو گئے 6 اور ترجیح دی ہے اس طریق جو وارد ہے الاول بکون الا وفق القیاس ہے، قیاس کے موافق بھی یہی ہے کہ بکھرے کیونکہ ہر ایک منہ سے اور ناک سے عضو علیحدہ تو پس نہ جمع کیا جائے دونوں کو جیسا کہ وہ بکھرے تو ہی دینا جی۔ تو پس ترجیح پا گیا جو موافق للقیاس ہے کس پر جو مخالف جیسا کہ یہ ثابت ہے کس میں بھائی جیڑی قیاس دے موافق کو اس نے ترجیح ہوندی اس نے جڑا قیاس دے مخالف یاد آیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جائز رکھا امام صاحب رحمہ اللہ نے وصل کو بھی آپ نے کی مطلب وصل لیکن اولا آپ کے نزدیک فصل ہے بھئی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ اگر جمع کرے دونوں کو ایک کف میں ادھا منہ ادھا نک چ پس وہ جائز ہے، اور اگر جدائی کرے دونوں کی تو پس وہ احب الیہ نہ ہے۔ اگر انج گل ہوئے تو پھر اس پر تو اٹھ گیا خلاف درمیان سے، کیونکہ امام صاحب بھی تو جواز دے قائل نے اور اولا آپ دے نزدیک فصل ہے تو پھر شفاف دے نزدیک بھی احب الیہ نہ تو فصل ہی ہو گیا کہ تو گل مک گئی کہ وقت جو کہا گیا ہے کہ جو حدیث وحدت کی ہے نص ہے
بھی اندے وچ تا وہ تو ہو گئی نا نس، اور جو حدیث تعدد کی ہے یہ کیا ہو گئی؟ مفسر ہو گئی. تو پس حمل کریں گے ہم نس کو کس پر؟ بہین طور کے مراد وحدت سے ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ با مطابق اس کے جو ثابت ہے کس میں، کہ جس لئے نس دا تے مفسر دا مقابلہ آپ دیکھو نا ترجیح ہوں دی، مفسر نو ترجیح ہوں دی یار، کون جی پتہ جی فافہم. اچھا جی تمد مادہ، پھر وہ گل روایت کی گئی ہے فصل بینہما میں، بھئی یہ تین چلو وکھرے وکھرے نے. روایت کی گئی ہے فصل بینہما میں اخبار، ان میں سے ایک وہ ہے جو گزر گئی ہے پیچھے کہ کوئی نہیں گزری، اور ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو ابو داود نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب عثمان دا وضو کہ آپ نے جھکایا میدات او پانی دا برتن اپنے ید یمنا پر، پھر داخل کیا یمنا کو پانی میں، فتمد مادہ سلاسن تے وسطن شاکہ کہ وسطن سارا ہے، وسطن شاکہ ہونا تا ٹھیک ہے نا. استنشاق کیا 3 مرتبہ. الحدیث مرفوع بآخری، آپ نے بھی آخر تے فرمایا سونے دا وضو ہے، جناب عثمان نے بھی آخر تے فرمایا کہ علیحدہ مرفوع ہو گئی. اور ان سے حدیث ہے طلحہ بن مصرف کی عن ابیہ عن جدہ، جی انہوں دے دادے نے نا او طلحہ دے او آندے نے کہ دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاصلہ فرمایا آپ نے مد اور اخرجہ ابو داود، اخرجہ آ جڑا ہے نا کہ صحابی کہندے نے میں سونے نو ویکھیا کہ سونے نے مدہ تے استنشاق دے درمیان کی کیتی، یعنی کلیاں وکھریاں وکھرے پانی نال تے استنشاق وکھرے پانی نال. آندے نے اس اتے نا علماء نے اعتراض کیتے نے 5 کنے بھی آج حدیث بیان کیتے نا ہونا جی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دے وچ او کون راوی طلحہ اپنے والد سے، تو ان کے والد طلحہ کے دادے سے، تو وہ جو دادے ہیں وہ سرکار کے صحابی ہیں جی، سمجھتے پے ہو اے بھی او صحابی اساں یہ روایت کیتی نا تو انہیں استدراج کیتے نے بھی اس حدیث نال مسئلہ نہیں ثابت ہو سکتا، کیڑا کیتا ہے وہ تو ہوئے لیکن بھی اے بھی حدیث نہیں ثابت ہو سکتی. بھی اعتراض کی سنیا جی پہلا یہ جی سند ہے نا تھلے طلحہ تو تھلے وہ یہ ہے کہ اس میں لیس بن ابی سلیم ہے، کون ہے تھلے، تو ابن حبان نے کہا ہے ویکھے ضبط حبان کہ ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ سندے الٹاتے پلٹاتے تھے، مرسل کو مرفوع بنا دیتے تھے اور ثقات سے حدیثیں روایت کرتے تھے، وہ جو کہ ان کی حدیثوں سے نہیں ہیں، لہذا ایندے کم کرنا ہے ایتا تو لہذا بالندی حدیث ہے روایت اعتبار ہو سکتا ہے. تارا کہل قطان ان کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں بھی گھر چھڑ کے باہر چلے گئے، مطلب حدیث نہیں لئی ہے نہ کولوں، یہ اصول حدیث دے لفظ نے دھیان کرے ہر فن دے اپنے لفظ. اور ابن معین نے بھی چھوڑا اور ابن مادی اور احمد نے بھی چھوڑا. اچھا جی سنیں جی. اور امام نووی نے تہذیب الاسماء میں کہا ہے اتفاق کیا علماء نے ان کے، سمجھ آئی جی. ہوں گل سنو اگوں یہ دیکھو نا پھر ظاہر جڑی اصل روایت پیش کی تھی بہت سے سارے سوال کر دین بھی ایک ٹھیک نہیں ہے گی بھی وہ تائیں تو سید زید شاہ صاحب فرماندے نے بھی وضو دی حدیثاں ساریاں راوی سیکا تو جتنے ہل بیت دی شان جائے وہ راوی ضعیف لب جاندے نہیں کہ بھی ایک ہی مسئلہ بنے ہیں بہت کہ راوی ضعیف سارے ہو گئے جی بھی. اور ویکھو نا یہ پہ آندے نے کل نہ جواب دینا ہم کہتے ہیں ابن حبان جو ہے نا امام ذہبی نے ان کو کہا ہے کہ وہ قصاب ہیں، کیا ہیں وہ راویوں نے ذبح کر دیں جی، اے گل ہے جی. قصاب یہ نہیں بھی گوشت بیچتے سن بھی چنگے پڑے سیکا راویوں نے ذبح کر دیں، مطلب کسی کم دے نہیں جی. جی ان دی کتاب ہے کتاب السکات تھلے پئیے وہ بعد والے آکھے بھی جڑے انہاں وچ آ گئے نے وہ سیکا نے، جڑے نہیں ہے وہ سیکا نہیں ہے گے جی. تو یہ تو ضروری نہیں بھی جڑے وچ نہیں ہے وہ سیکا نہیں ہے گے جی. تو کون امام ذہبی نے کی آکھے بھی اے راویاں نو دیکھو ظاہر بندے جملے تو بولنے پہ جاندے نے جی.
اور امام نووی جو ہے نا وہ نہ جڑا کہ تہذیب الاسماء میں کہ علماء نے اتفاق کیا اپنے ذوف پر، بہرحال نووی فہو احمال مذہب ہی، جی وہ بڑی غیرت رکھتے ہیں، حمیت اپنے مذہب شافی پر، پس لے آتے ہیں اعما فی انجاد مشرب ہی، نہیں پرواہ کرتے وہ جو نکلے گا اس سے سر سے۔ سنیں جی یہ جڑے نا جی اپنے مذہب واسطے راوی جنج دا بھی ہوئے نا جی انہوں لے آن کے داکھن کے بڑا سیکا جی یہ بالکل ساری حدیث صحیح ہے جی بھی یہ بھی امام نووی دا کام ہے جی ہوں یہ سارے جڑے بزرگ کہہ رہے ہیں امام نووی بہت بڑے محدث ہیں جی تو یہ سارے یہ بھی اتنے گنینے چوبتے پہ جی مطلب سانو بار بار تمہیں گل سمجھائی ہے جی بھی امام غسل میں میرے پہ جی بھی میں نہیں پیا دا بھی امام نووی دا بھی اپنے پاسے نبینا راوی ہوئے نہیں پرواہ کرتے کیا نکلے گا اسے سر سے، مطلب بھی جیویں دا بھی ہوئے دل ٹھیک ہے۔ اور لیس جو ہے نا اور جڑا اعتراض کیتا نے ساڈے نزدیک لیس کیا ہے سنے ہی، اور ترجیح اس کی توثیق کے لیے ہے، جیسا کہ وہ قضیہ مراجعت فن الرجال۔ اچھا جی ایک پہلا اعتراض جواب آ گیا اس دا جی سمجھائی ساڈے نزدیک کی ہے سیکا ہے۔ اچھا جی دوسرا اعتراض وثانیہ تو ما حکاہ ابو داود عن احمد کہ کان ابن عیینہ ینکرہ کہ ابن عیینہ جڑے نا اس حدیث نو منکر سمجھتے سن، اس حدیث نو تے اور کہتے کہ ایش ھذا طلحہ بن مصرف عن ابی عن جدہ، یہ طلحہ بن مصرف اپنے والد جد سے کون ہے جی یہ کیا شے ہے اے این جاندے سن ایش ایو شے مخففی ایش وقضا حکاہ عثمان دارمی عن ابن المدینی، اس طرح حکایت کی ایسی مسئلے کو کس سے ابن عیینہ سے، عثمان دارمی نے بھی، ابن المدینی سے بھی کہ بھی اے جنرل کی شے ہے۔ میں کہتا ہوں حاضی کیے ہاں لا توالا الی مدرجۃ فلا یعمل بہا الا بعد الفقہ، وگرنہ پس واجب ایمان بے متشابہ القرآن لا بے متشابہ الفرسان و مقطعات ابناء الزمان۔ ایک جملہ بولے بھی سٹ باری نا اے قرآن کے متشابہ پر تو ایمان فرض ہے لیکن فرسان کہ متشابہ اور یہ ابناء الزمان کے اہم جملے اور نہیں جی تھوڑی ٹھیک نہیں، کیوں ٹھیک نہیں تفصیل کرو نا حضور، راوی صحیح نہیں کیوں نہیں ثابت دسو کیوں نہیں صحیح وجہ نہیں صحیح نہیں تیرے بزرگاں فرمایا گل کو کرنے والی جی ساڑھے نال سارے ایویں کیتا ہے راوی ٹھیک نہیں ہے وہ کیوں بزرگوں سارے بزرگاں فرمایا دسو تو صحیح نہیں یار خدا دے بندے ہو نہیں یہ گل نہ پوچھو تسی۔ تیسرا اعتراض کیا اس پر جہالہ تو اس میں جدے ہی جی بھئی ان کے جو ہے نا جد اس کا نام عمر بن کعب یا کعب بن عمر جی بھی انہوں نے جد ہے نا جو صحابی ان دے وچ اعتراض کیتا نے بھی وہ مجہول نے بھی وہ پتہ نہیں عمر بن کعب نے یا جیسا کہ حکایت کیا اس کو دارمی نے کس سے اور اقرار کیا ہے کہ بائیں طور کے لیکن کعب ہو یا عمر ہو اس کے لیے صحبت ہے صحابی ہے، اور اقرار کیا اس کے ساتھ کس نے اور اگرچہ انکار کیا اس کا ان کے گھر والوں نے، جیسا کہ حکایت کیا اس کو کہ انہوں نے علامہ دوری نے ابن معین سے یحییٰ بن معین سے، لیکن روایت کی خلال نے ان ابی داود انباز والد طلحہ تاکہ انا لجدی صحبتن سنا جی ہوں جدوں اے من لیا کہ انہیں دے دادے کی نے تے بعد صحبت لا حرجہ بالجہالت صحابی ہوئے تو اکو نہ ہی نہ پتہ لگے اے بھی جہالت نقصان نہیں دین دی اے تے چے جائے کہ بھی عمر بن کعب یا کعب بن عمر اے جہالت نقصان دے وے او کو او صحابی ہے اتے رجلن پکی گل ہے کہ رجلن اے صحابی ہے کوئی پتہ نہ کی ہے اے بھی جہالت نقصان کیونکہ صحابی سارے عادل نے جی تے چے جائے کہ نام وچ رولا پے جائے بھی نہ کی ہے تے پھر کوئی نقصان ہے وے جی نہیں سمجھا بھی اج اعتراض کیتا ہے نا
ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਦੀਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਜਿਹੜੇ बर्राबे चौथा वो कि कैद किया उसको इब्ने अबी हातिम ने अन अबी है फ़ी इलालिही अबू हातिम के इलल जो है कि उन्हें आख्या कि ये हदीस साबित नहीं है बावजह इख्तलाफ के तला में कि वो अंसार से हैं जी अन्नहु मिनल अंसार कि तला अंसार से हैं या इब्ने मुसर्रिफ हैं जी और ये इलाल वाहन क्योंकि निस्बत उनकी ज़ाहिर है रिवायात में कि वो कौन है जी तो फिर आखना भी ये पता नहीं कि निस्बत की तरसीब बंदा वेखो ठीक है निस्बत नूं छड्डो तुसीं जी चलो जी ये तो हुण दियां गल्लां बननियां सन तुसीं पिछों लग पे बाबे वक़त सरहा बेअन्नहु कि वो इब्ने मुसर्रिफ है अबू अली बिन सकन और इब्ने मरदवै फ़ी किताब औलादुल मुहद्दिसीन और याकूब बिन सुफियान फ़ी तारीख़ी इब्ने अबी खैसमा फ़ी तारीख़ी व खल कसीर उन्हें वज़ाहत की थी वे कौन ने जी पंजवा इतराज़ माँ अल्लाह इब्ने कत्तान ने इतराज़ किया है कि मिनल जहालत बेहाल मुसर्रिफ बिन अमर सुनिए जड़ा ना तला का वालिद है ना भी इंदा पता नहीं कौन ने जी वहाज़ा गैर जरहिन इंदना फ़ी तिलकल कुरून उस जी की लिखे हाँ ठीक है ना वहाज़ा गैर हर्ज इंदना साड़न जी के कोई हर्ज नहीं है वो मुराद जरा ही है हमारा नज़दीक ये जरा नहीं है उस ज़माने में कोई हर्ज नहीं है भी वो तो उस ताबीन का ज़माना है अगर वो इतनी वजाहत नहीं हुई तो हर्ज कोई नहीं अलावा जी उठ जाती है जहालत बेरिवायत सेकातिम वाहिदिन अनहु इंदल बाज़ जेड़ा ये थले रावी है तला ये सेका है तो जदों अपने वालिद को रवायत कर रहा है तो सेका रावी रवायत करे तो दसे ना बंदा कौन है तो जे उन्हें मारा झूठ फिर तो सकात ख़त्म हो गई तो जे सेका तो मनो फिर वो भी सेका है याद है कि कोई नहीं पर तेरा सिर खपाना हर थां ते पर हुण पता नहीं जाता किहड़े पासे भी जी सिर जाता पे अच्छा फिर ठीक है जी शाबाश जी बाबिल जुमला खुलासा ये ओ हदीस सी पिछे भी मैं सोहणिया नूं वेख्या उन्हें 3 वारी कुली की ते 3 वारी नाके च पानी पाया वखरा इत्थों हनफियां दा मसला साबित हुंदा पिया ते तां वास्ते जेड़ा ना जी हर पासे जेड़ा ना तीर फसने शुरू हो गए जी तो वबिल जुमला ये हदीस नहीं नीचे आएगी किससे हसन के दर्जे से बेवजहन ख़ास करके कि इसके साथ इसके शवाहिद और भी मौजूद हैं पीछे भी पड़े जी और अमसल है हदीस लिल खुसूम दलालतन मारवाल हाकिमन इब्ने अब्बास रफ़ाओ तवद्दा मर्रतन व जामा बैन अल मदमदत वल इस्तिनशाक और वो के रवायत किया उसको अबू दाऊद तयालसी अन अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिलफ्ज़न व तमदमदा वस्तन शाका मिनल कफ़ लज़ी आख़ज़ फ़ीहे ते एक लफ्ज़ सुम्मा तमदमदा सलासन माल इस्तिनशाक बेमाए वाहिदिन जी ये फ़हाज़ा कुल्लुहु अगर तस्लीम की जाए इसकी सलामती ये जो हदीस अभी पढ़ी है अभी जिनमें एक बार इकट्ठा जिक्र आ रही कि सलामती गवाइल से दलालत में और सनद में तो एहतमाल किया हमल किया जाएगा इनको बयान जवाज़ पर कभी कभार जिथे एक बार का जिक्र है ना पहली गल तो भी इतराज़ ने अगर इतराज़ ना करें तो फिर इसका मान है ना हदीसों का बयान जवाज़ के लिए सुम्मा कद वारद अल हदीस फिर तहकीक वारद हदीस कौलन ऐदन फ़ी बाबिल मदा वल इस्तिनशाक वल हिसल हिमा भी ये भी मौजूद है कि अगवारी ध्यान करा जे वो अगवारी भी ये बकायदा सोने सानू तरगीब दी है कमा खराजो शाफ़ी व अहमद फ़ी मुस्नद हिमा इब्ने जारूद इब्ने खुज़ैमा हाकिम फ़ी सिहाहिम वल अरबा कौन तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा और बहकी अपने सुनन में हुण सुनो केड़ी लकीत बिन साबुरा राफ़ाहू उन्हें मरफू की थी बे सोहणिया गल फरमाई असबिगिल व खल्लिल बैना व बालिग फिल उन बालिग तो ताई होना जी वखरा करना है जी मगर ये कि हो तू सहा तिरमिज़ी वल बग़वी इब्ने कत्तान तकल्लम फ़ी अहमद बिन जियात में सिमा इस्माइल बिन कसीर अन आसिम बिन लकीत कमा हकाओ इल आखिरी
لیکن روا عن عاصم غیر ایزن اور روایت کیا ہے دولابی نے بلفظ و بالغ فی المدمدۃ ول الا ان تکون صائما، اور ابو داود کے لفظ ہیں اذا تودعت فمدمد، ہاں مدمدہ جو مد میں دو فمد میں، جب وضو کر تو کی کر تو کلی کر تو اے ویکھو وکھرا وکھرا وضاحت آ گئی، سونا سانو ترغیب دیتی بے نہ مبالغہ کرو جی، تو مبالغہ تو تاں پہ چلو منہ ادھا چلو منہ چ پاؤ تے دنداں کول کرچ کرچ ہونی ہے، پورا منہ تو تاں پر ہینا جے کم از کم پورا چلو ادھر جائے تا بے پورے منہ تو تاں مبالغہ ہونا جے تے ایویں ادھا منہ چ پاؤ تے نکی جی چٹکی جی بچ گئی تے نک دا چنجڑ گلی ہونی، ایتھے اندر تو سارا پانی نہیں جا سکدا کہ جا سکدا ہے، آ بالغ دے کولوں مسئلہ ثابت ہے کہ مبالغہ تا ہونا ہے جے پورا چلو منہ تے پورا نک چ تاں گل بننی ہے جی۔ اچھا جی، او مسا راسہ سلاسن اے کلہ کی بے سارے سر دا ترائے باری، یہ موافق ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے، ان قریب اس کی تعویل آ رہی ہے او ساڑھے نزدیک تین آئے یا اینج بھی اگو دیسان دلہ دین گے وہ تھلے بیندہ پہ کوگو جب میں بخان دیا تو تھلے بیکھی جا رہے ہیں جی، اگو توجیہ آ رہی ہے بھی اندہ بھی جنہاں تین باری دا توجیہ اے وے ایک تین انج ہو گئے یا بھی اے ایک اے دو پاسوں دو وکھرے ہو گئے نا، کنے ہو گئے انج کر کے تین ساڑھے نزدیک یہ توجیہ ہے، شوافے دے نزدیک ایک پورا تین باری کی کمال ہے جی، جے فرض والے پاس ہے کو بال ہی کافی ہے تو جو دوجے پاس گئے تو پورا تین باری جی جی چلو مرضی نے بابیاں دی جی ہاں جو سمجھی ہوں تو انہوں کو پڑھو جی۔ او وغسل قدمیہ، وغسل اس میں رد ہے شیعہ پر جو مدعی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تابع ہونے کے جی، کہ تابع ہو تو پھر پیر تو وہ چاہیے، اور حمل اب جی نہیں جی وہ آپ نے ویسے جی وہ جڑا پیر تول ہے جی، عجیب ہے یار، حضرت علی اشجع الناس نے سونا فرمایا تو آپ بھی ڈر کے تکیے کرتے پھر دینے پھر پیچھے بچنا کنے میں جی کی یار، مطلب ہے بھی پچھوں کام چاڑے نا جڑے پاسے تے بزرگاں تک جا پیچھے لے گیا، اور جی میں پیچھے پڑھے اس طرح سنیا سی کہ یہودیاں آکے ابراہیم علیہ السلام یہودی سن، عیسائیاں آکیا وہ مرنے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پہلے تو سی بات جمے یہ نہ ادھر کدھر چلے گئے جی، سمجھے جی، یہ مطلب ہے کہ بجڑنا بھی اور حمل کرنا کس پر تقیہ پر یہ ساکت ہے تنزہن عن جنابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی دے بارے جی یار ایک تک یہ گلنا نہ کرو یار، اگے جی چلو جی مفی روایت ایک منٹ نا کتنا ٹھیک ہوں پڑھو شب فغسل کفیہ ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مرة وغسل قدميه ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاملا۔ جی توجہ نے کیا، اور ایک روایت 5-7 والی روایت آ رہی ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ امام صاحب روایت کرتے ہیں خالد بن عبد خیر سے جی، وہ پیچھے سی نام کون سن راوی وہ جو تو شروع ہے وہ یہ نا ابو حنیفان خالد بن علقمہ نام ان عبد خیر جی، تو وہی نبی ان خالد ان عبد خیر روایت امام صاحب کی تھی نام، بسم اللہ بے امام صاحب روایت کرتے ہیں کہ روایت میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے خالد سے وہ عبد خیر سے وہی روایت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے منگوایا پانی پس دھوئے آپ نے اپنے دونوں کف رسغین تک 3 مرتبہ اور داخل کیا وسط انشاکا اور صاف کیا آپ نے اپنا ناک 3 مرتبہ جی، یعنی ادخل الماء فی انفہ نک جی، اتنا مزمدہ ذکر نہیں گا، اور دھویا آپ نے چہرہ اپنا 3 مرتبہ مع لحیاتہ اور اپنے ذراعین 3 مرتبہ، اور مسح کیا براسہ سند ہوئی ہے او تسی مسح راسہ ثلاثاً تیندے وچ کیے اور دھوئے اپنے قدم 3 مرتبہ، اے 3 باری وضاحت آ گئی ہے، پھر فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل، من کروے
روایت کی گئی ہے جناب عبد خیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے منگوایا پانی، پس دھویا آپ نے اپنے کفین کو 3 مرتبہ اور ناک صاف کیا 3 مرتبہ اور دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ اور اپنے ذراعین کو 3 مرتبہ اور مسح کیا اپنے سر کا 1 مرتبہ اور دھویا اپنے قدمین کو 3 مرتبہ، پھر فرمایا یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کاملہ۔ ہن پیچھے پڑھے نا لفظ یہ نے سبقاں دے وچ تے علماء دیاں گلاں عوام نوں سنان والیاں نہیں، جی ورنہ پچھلے سارے بابیاں نے ایک دوجے دے خلاف فتوے ہیں پہ ہیں گلاں پڑھتے نہیں پہ یہ وے کہ بھئی عوام نوں سنان والیاں گلاں نہیں ہیگیاں، نہیں سمجھا کہ ہیں انہوں دا عزم ہی نہیں ہے گا جی، انہوں دا آزمی نہیں ہے۔ او بسم اللہ الرحمن۔ اچھا بھائی علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف دی شرح لکھی، کمال کر دیتی خدا دی قسم، بندے نے انج کمال کیتی ہے کہ بندہ منہ چ انگلی پا جاندہ ہے خدا دی قسم جی۔ اور بڑے نے ماشاءاللہ شارے 8-10 شرح الحمدللہ میرے قریب کل پہ ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ بنے کیوں کہتے گئے ہو او ویکھو نا او بابا او وضو حاضہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اشتمال علی سنن والفرائض، صرف اینا ہی نہیں یعنی ساریاں سنتاں تے فرائض ملا کے اور جڑی پوری تفصیلی حدیث وچ آیا ہے او پلا ہوے ایتھے تو صرف اینا ہی آیا نا کوگو میں 3 واری کی کیتا ہاتھ ہوتے 3 واری نک چ پانی پایا 3 واری وچ کلی تو کوئی نہیں آئی کیا آئیے 3 واری باہماں دھوتیاں 1 واری مسا کیتا 3 واری قدم دھوتے کلی تو رہ گئی وچوں کسی دعا دا بھی ذکر کوئی نہیں وچ اس واسطے کہندے نے کہ مال اشتمال علی سنن او بجری تفصیلاں نال جوڑ کے کاملاً تا آکھیا ہے اے آتین علی وجہ الکمال بھی فرائض کی بھی رعایت اور کن کی، کیونکہ حدیثاں آ جان گیا سونیا نے وضو کیتا 1 واری بھی کی پڑھیا بھی آجے پچھلی کتاب میں یار 2 واری بھی تے 3 واری آخر ہے پھر 3 نقطان دینے کہ 3 واری کمال ہے جی سنے ہی اے شابس فیدہو تودہ صلی اللہ علیہ وسلم تودہ مرہ اور مرتین ایدن تے 3 واری کی ایک کمال ہے جی اگے جی چلو وفي رواية أنه دعا بماء فأتي بإناء فيه ماء وكسر بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ بيده اليمنى الإناء فأخفى على يده اليسرى ثم غسل يديه 3 مرات شاباش ثم شاباش أدخل شاباش يده اليمنى الإناء فملأ يده ومضمض واستنشق على هذا 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده إلى المرافق 3 مرات ثم أخذ الماء بيده ثم مسح بها رأسه مرة واحدة ثم غسل قدميه 3 ثم غرف بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا طهوره۔ ایسے بہت لکھا جائے بزم توابد وفت توابد۔ اچھا جی اور ایک روایت میں ہے سند وہی پیچھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے منگوایا پانی پس لایا گیا آپ کے پاس برتن جی جس میں پانی تھا اور لایا گیا ایک تست ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تھال لایا گیا تو اچھا جی اور کہا عبد خیر نے اور ابھی جڑے نے اور ہم دیکھ رہے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسی ویندے پیسے میں وضو کیوں کرن لگے نے پس پکڑا اپنے ید یمنا کے ساتھ برتن سجے ہاتھ نال برتن پھڑیا پس فقلبہ اور فاکفاؤ پس جھکایا اس کو اپنے ید یسرا پر بمائہ پھر دھوئے اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ اے میں کر کے نا تے ایک ہاتھ پانی پا کے 3 واری دھوتے 3 واری پانی پا کے
پھر داخل کیا آپ نے اپنا ید یمنا برتن میں، پس فمالا یادہ ہو، بھرا آپ نے اپنا ہاتھ یعنی چلو بھریا، تو وہ مد مادہ اور کلی کی یہ وسطن شاکا اور استنشاق کیا اور استنشاق کیا، ففعل ذلک ثلاث مرات، پس کیا آپ نے یہ 3 مرتبہ، یعنی 3 باری ناک چ پانی پایا تو 3 باری کلی پہلوں کی تھی، پھر ناک چ پانی پایا، پھر دھویا آپ نے اپنا چہرہ مبارک 3 مرتبہ، پھر دھویا اپنا ہاتھ مرافق تک 3 مرتبہ جی، اور جو ہے نا غسل یادہ ہو اے جنس شامل کلتا ہما، یعنی بھی کو ہاتھ ہوتا یعنی جن سے یاد بھی دونوں ہاتھ ہوتے 3 مرتبہ، پھر لیا پانی اپنے ہاتھ میں تو مسا کیا اس پانی کے ساتھ اپنے سر کا 1 مرتبہ، کتنا؟ پھر دھوئے اپنے دونوں قدم 3 مرتبہ، پھر لیا آپ نے، پھر چلو لیا اپنے کف کے ساتھ، پس پیا اس سے، پھر فرمایا کہ وہ بندہ کہ خوش لگے اس کو یہ کہ نظر کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طہور کی طرف، تو پس یہ ہے طہور آپ کا شبہ نے کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بات کہ منگوایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی، پس لایا گیا ایک برتن جس میں پانی تھا اور لایا گیا ایک تست، کہتے ہیں عبد خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ عنہ کو، پس لیا پس پکڑا آپ نے اپنے ید یمنا کے ساتھ برتن کو، پس چکایا یسرا پر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ برتن میں، پس بھرا اپنا ہاتھ کلی کی اور استنشاق کیا، پس کیا آپ نے یہ جی اپنا جن سے ید کو 3 مرتبہ یعنی مرافق سمیت ہاتھ میں، پھر مسا کیا اس کے ساتھ اپنے سر کا، تین مرتبہ سلاسن پیچھے نا پچھلا، پھر لیا ٹھیک ہے اس سے، پھر فرمایا کہ وہ بندہ کہ پسند لگے اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طہور کی طرف، تو بس یہ ہے طہور آپ کا۔ او غسل یدہ جنسا شامل کلتہما الال مرافق، الال اس میں رد ہے شیعوں پر کیونکہ عکس کیا انہوں نے معاملے کا، وہ جو ہے نا انج کردے نے وہ مرافق تو کہ تھلے والے پاسے ہوندے نے جی، ویسے طریقہ جڑا ہے انگلیاں والے پاسے پانی اگے پیچھے لے جانا ہے جی۔ اچھا جی، پس پیا آپ نے اس سے یعنی وضو کے بچے ہوئے سے، وضو کے کیونکہ یہ مستحب ہے وضو دا بچہ پانی پینا تے کھلو کے بھی پینا، الا طہور بضمتہ و فتحہ یعنی استعمال طہارت ہی صغرا، عنوان کی طہار بھی طہور تے طہارت، طہور بھی تے طہور بھی ہے جی۔ آخذہ ماءن، آخذہ کیا آ رہے ہیں چلو ہاں جی، وفی روایت انه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثم اخذ ماء في كفه فصبه على صلعته ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلينظر الى هذا۔ وفي رواية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا پانی، پس دھوئے اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ اور کلی کی 3 مرتبہ اور استنشاق کیا 3 مرتبہ، وکھرا وکھرا ہو گیا، اور دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ اور دھویا اپنے ذراعین 3 مرتبہ، پھر لیا پانی اپنے کف میں، پس انڈیلا اس کو اپنے صلع پر، نمی گل آئی جی، اور ویکو صلع تھلے یعنی سر کے
اگلا حصہ، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اصلا و صلاح انحصار و سارے مقدم راس بھی اگلے سر تے وال چڑھ گیا تھوڑے جے، آپ نے نا چلو بھر کے نا جب منہ 3 باری دھو لیا نا، ایک بار چلو بھر کے اتنے پائے انج کر کے سارے چہرے تے پی گئے جی، سمجھے پے ہو؟ جنیاں بھی گلاں آ رہی ہیں نے سارے دے آخر تے بھی سونے دا وضو انج جی، لہذا سارے نو محفوظ کرنا ہے جی، جدو بھی ٹھیک نے جی۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے تو کہ جی ہوں بھی ہوں صرف اتنے نہیں ذکر ہی، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ خوش لگے اس کو یہ کہ نظر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طہور کی طرف، تو پس چاہیے کہ نظر کرے اس کی طرف، لہٰذا بھی جب میں کیتا ہے نا یہ میں سونے دا وضو ہے جی من کروے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا پانی، پس دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اور کلی کی 3 مرتبہ اور استنشاق کیا 3 مرتبہ اور دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اور دھویا اپنے ذراعین کو 3 مرتبہ، پھر لیا پانی اپنے کف میں، پس ڈالا اس کو اپنے صلاح پر، پھر فرمایا وہ شخص کہ خوش لگے اس کو یہ کہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طہور کی طرف، پاس چاہیے کہ نظر کرے اس کی طرف۔ آگے سمجھے؟ اچھا جی آگے چلو نا۔ وفی روایت نہیں روایت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تودع ثلاثا وقال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا 3 مرتبہ، یعنی جن 3 والی توڑا سی توتے مسا 1 مرتبہ، اور فرمایا کہ یہ وضو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جی۔ روایت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے وضو کیا 3 مرتبہ اور فرمایا یہ وضو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگے جی ہن گل شروع ہے بھی مسا 3 باری نہیں ہے گا بلکہ یہ ہن تبصرہ کرنا ہے، کچھ پڑھو نا جی۔ قال عبد الله بن محمد بن يعقوب يا به من روى عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث عن خالد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح راسه 3 على انه وضع يده على يافوقه ثم مد يديه الى مؤخر راسه ثم الى مقدم راسه فجعل ذلك 3 مرات وانما ذلك مره واحده لأنه لم يباين يده ولا أخذ الماء 3 مرات فهو كمن جعل الماء في كفه ثم مده إلى كوعه ألا ترى صبر دھیان کرے جب پھر کہا ہے حدیث پوری کون چونکہ اگلی گل ہے نا یہ تھلے والے راوی دا تبصرہ ہے، پھر کہا ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب نے، مراد اس سے وہ کہ روایت کیا انہوں نے کس سے؟ امام صاحب سے اس حدیث میں عن خالد جی، بھی امام صاحب کو جڑے تھلے راوی نے کون؟ عبداللہ بن محمد بن یعنی بہی من روا فی، انہوں نے کہا اس حدیث میں جیڑی حدیث ہے کنہ کو امام صاحب نے کن کو روایت کی تھی آئی نہیں پچھوں ان عبداللہ نے کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا ہے، دھیان کریں جب یہ انہیں امام صاحب دے تھلے جے شگرد ہوں انہاں دی گل ہے، انہاں تبصرہ کیتا کیا کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا فرمایا اپنے سر کا جی، کہ ان خالد پیچھے روایت نہیں آئی ان خالد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ 3 سنیں ہی مسح 3 اور جڑا جناب خالد کو روایت نا کہ بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسا کیا اپنے سر کا 3 مرتبہ، یہ جو ہے نا انہوں نے فرمایا ہے یہ علا اس پر کہ
رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے یافوخ پر یعنی ایتھے، پھر کھینچا اپنے دونوں ہاتھوں کو الی مؤخر رأسی ہی، سر کے ایک ہو گیا، پھر اپنے سر کے اگلے حصے کی طرف کس طرح ادوں انج، پس بنایا گیا اس کو 3 مرتبہ، بنایا گیا حالانکہ محض یہ 1 مرتبہ ہے، حالانکہ یہ 1 مرتبہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دور کیا اپنے ہاتھ کو اور نہیں لیا پانی 3 مرتبہ، نہ تو 3 باری پانی لیا، نہ ہی ہاتھ چکیا بھی ایک باری کر کے ایک ہو گیا، پھر 2 بھی 3 باری بکھرا بکھرا انج کیتا، انج نہیں ایکو باری ایک آ رہے تھے ایک ہویا، نہ کہ 3 ہوئے جی۔ ہاں جی مانا کر رستا ہے کہا ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب نے مراد یعنی بھی مراد اس سے وہ ہے کہ روایت کی انہوں نے امام صاحب سے اس حدیث میں جو روایت ہے امام صاحب کی حضرت خالد سے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا، سر کا 3 مرتبہ، وہ یہ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے یہ محمول ہے اس پر، رکھا اپنا ہاتھ اپنے یافوخ پر یعنی مقدم سر کا اگلے حصے پر، پھر کھینچا اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے کی جانب، پھر کھینچا اپنے سر کے اگلے حصے کی جانب، اے جڑا انج کر کے بس بنایا گیا اس کو، بنایا گیا اس کو 3 مرتبہ، راوی ان واقعہ بھی سونے مسا کیتا اے جے اور محض یہ 1 مرتبہ ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دور کیا اپنے ہاتھ کو اور نہیں لیا پانی 3 مرتبہ، نہیں لیا پانی 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، سمجھے ہی ان کچھ پڑھیے کچھ پھر کل پڑھیں جی ان کو تھوڑا پڑھو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان اس بات کو کہ روایت مسا مرہ واحدہ کی، کہ مسا کتنا ہے اخراج ابن خسرو ابن المظفر طلعت العدل الاشنانی فی مسانیدہم، یہ روایت ہے خارجہ بن مصعب کی اور اکثر حفاظ کی، کن سے؟ جو امام صاحب من اصحاب ابی حنیفہ، جو امام صاحب سے نیچے شاگرد ہیں اکثر حفاظ، ان سب کی یہ روایت ہے کہ مسا کنی باری، اور نکالا اسی کو اصحاب سنن نے، اور پیچھے گزرے نے ایک بار دن روایت میں حاشیے وچ بھی روایت کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام صاحب سے کہ وہ ماساہا راسہ، سنیں جی اچھا، واخرا جاؤ من طریق دار قطنی، پس فما اورد علیہ، پس وہ جو لایا گیا اس پر یہ ہے کہ مخالف ہے کس کے؟ حفاظ کے، کس میں؟ تسلیس میں، اور آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ پس جواب اولاً یہ کہ روایت امام صاحب کے اکثر شاگردوں کی حفاظ کی وہ ہے کہ ذکر کیا ہم نے، پس وہی معتبر ہے، کیڑی بھی ایک باری مسا، اور ثانیاً یہ کہ نکالا ہے بزار نے اپنے مسند میں من طریق ابی حیہ بن قیس عن علی رضی اللہ عنہ، اس میں بھی ہے کہ ماساہ راسہ، اور اسناد اس کی مقارب ہے جیسا کہ کہا اس کو حافظ نے، قال وَهُوَ عِنْدَ الترمذی وَمَاسَا رَاسَهُ، اور روایت کیا اس کو ابو حنیفہ نے نحو عن الحارث عن الضحاک عن علی رضی اللہ عنہ مرفوعا، اسی کو نکالا ہے ابن المظفر شنابی نے سال و ثالثاً ما سیذکرہ الجامع، اچھا مطلب بھی 3 دا بھی ذکر ہے لیکن توجیہ وہ جڑی کیتی ہے جی، یہ نہیں کہ بھی 3 دا ذکر ہی نہیں ہے گا جی او ان خالد بے سند المقدم او بے اسناد منقطع، جی پہلی سند نال یا عبداللہ نے روایت کی خالد سے سند منقطع کے ساتھ، وچ بھی امام صاحب دا وچ واسطہ نہیں بھائی، اچھا جی ثلاثہ مرات کی ملا علی قاری صاحب نے اپنی شرح میں فرمایا ہے، نہیں بعید
یہ کہ حمل کیا جائے اس پر کہ رکھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے پچھلے حصے تک، ایک ہو گیا، پھر اپنے ید یمنا کو اپنی طرف اور یسرا کو اپنی طرف انج، ہیلو ایک باری ہو گیا، انج بن گیا 3 باری بھی ممکن ہے بینج ہوئے بھی، اور ممکن ہے یہ کہ رکھا اپنا ایک ہاتھ اپنے اگلے حصے پر اور مسا کیا اس کا، پھر رکھا اسی کو اپنے، پھر اور مسا کیا اس کا، ہیں جی اے ویکھو تو بھی انج بھی اتما ادے او پلا ہوئے ایکو ہاتھ نال یعنی بھی انج بھی اتمال ہے کہ انج ہوئے۔ اچھا ہوں یہ بھی کہ جس ایک ہاتھ چک کے تھلے لے آندا ہے تو پھر 3 بن گیا کہ نہیں، تو آندے نے کہ نہیں نقصان دیتا انفصال فی المسا کی، کیوں کہ یہ حکم ہے اتصال میں، کیونکہ کوئی چیز ہے کہ ہے یہ اس نے پورا کیتا جا رہے ہیں جی، یہ 3 تو نہیں بنے جی۔ اور حمل کیا اس کو صاحب ہدایہ نے اللہ تقریر المرت پر من غیر اخذ الماء الجدید، جی کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایک باری کا تکرار کیا ہے، ایک ہی بار کا نیا پانی نہیں لیا کہ وگرنہ مسے کی بنا یسر پر ہے، اگر لویے پانی تے تجدید مسا پر منقلب ہو جائے گا مسا غسل۔ 3 باری ہاتھ پہ ہیں کہ سر تے پھیرو گا تو کی بن جائے گا، سر تو ہوتا جائے گا جی اے شاباش۔ اچھا جی او دیکھو او وَإِنَّمَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا واقع مرات لِلْاِسْتِیاب، یعنی یہ 3 واراں جڑے بنیاں نے سر نو پورا کرنے واسطے نے، مسا 3 واری نہیں ویکھنے چ 3 واری لیکن پورا سر دا استیاب ہویا جی جی۔ او لِأَنَّهُ لَمْ يُبَعْيِنْ يَدَهُ کہ سرکار نے ہاتھ دور نہیں کیتا، قال القاری یعنی نہیں جدا کیا اپنے ہاتھ سے کس کے لیے لے بیان بھی افضل یہ ہے کہ ہاتھ سر تو چکو نہ سارا کام کٹھے ہی کرو، اسی لیے تو مسا کیا اپنے کانوں کا سر کے پانی کے ساتھ باوجود ہے کہ وہ جدا ہے۔ ہاں اولا یہ ہے یہ کہ رکھے اپنے یدین کی 3 انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصے پر، کھینچے ان کو اپنی گدی تک، پھر گزارے اپنے کفین کے بطن کو اپنے طرفین پر اور دور رکھے مصبیہ اور ابہام 2 انگلیاں دے، پھر مسا کرے دونوں کے ساتھ اذنین کا جیسے کہ وہ معروف ہے ان کے رکھنے میں، وہ انج کر کے یاد ہے یہ بھائی انج بھی ہو سکتا ہے جی۔ پھر سما للما سے پھر مسے کے لیے پڑھیا تو ہے جی پیچھے تو ان کو دیکھنا چاہے بے، پھر مسے کے لیے طریقے آخر ہے مذکور ہے فی الفقہ، ظاہر وہ ہے کہ قول کیا انہوں نے اس کا نظر کرتے ہوئے کن کی طرف احادیث کے فافہم لم یباین لم، ان مسئلہ شروع جی جا تحقیق مقام جان اس بات کو کہ یہ حدیث جڑی آن پڑھیے یا 3 باری ماسا راسا سلاسن، جان اس بات کو کہ یہ حدیث نکالا ہے اس کو دار قطنی نے من طریق ابو یوسف قاضی ان ابی حنیفہ ان خالد بن القمہ بھی، اور انہوں نے کہا ہے دار قطنی نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی یا افاظ کی اس میں جی، پس فقال سلاسن محض وہ مرتم واحدہ ہے، بے امام صاحب نے کیا کہ سلاسن آکھے ہیں تو حالانکہ اس میں کیا ہے مرہ واحدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کل تو علیہ اولاً نظر کار اس روایت کی طرف عن ابی حنیفہ، اس میں تسلیس کوئی نہیں ہے، صرف ایک پہلی روایت وچ ہی ہے اور پیچھے پڑھی جی، بلکہ باقی یا مسرہ ہیں واحدہ کے ساتھ یا مجملہ ہیں یا ساکتہ ہیں، پس کہاں ہے تیرا دبدبا حملہ امام صاحب پر ہے امام دار قطنی، این سولہ تو کال الامام، اور دبکا مارنا نہیں سمجھ آئی، سہولت ہوں وزن پانا کسے تھے، یہ امام دار قطنی کہہ رہے نا
کہ بھی اینا جڑا آکھیا نا امام صاحب نے کہ بھی مسا سلاسن نے حفاظ دی مخالفت کیتی نے، کیونکہ حفاظ نے تو مرتن واحدتن آکھیا ہے، تو امام صاحب سارے حفاظ دی تو ان دا جواب دے رہے کہ حضور پیچھے بھی روایتاں ساریاں غور کرو، صرف ایک جگہ تے باقی وچ مرہ واحدہ بھی ہے گئے، تے بعض جگہ تے مجمل ساری 5-7 نہیں جو پڑھیاں پیچھے دیساں او بھلا ہو جے تو اندنے انج نہ کرو بابیو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تسلیس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ آپ نے 3 باری مسا کیتا، اور جواب تے وہ ہے نا بھی تو توجیح کے 3 باراں دی وہ تو بکھری ہوگی۔ ہن اعتراض چل پیا بھی جڑے امام صاحب نے حدیث روایت کیتی 3 باری مسا، یہ دوجیاں تے کسے کیتی کو نہیں، حضرت علی کو انہاں کلے کیویں کر لی جی؟ ان دا جواب دین لگے نہیں کہ تسلیس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی ہے من طرق۔ نمبر 1 طریق عبد الملک بن صلاح ان عبد خیر ان ہو بلفظ و ماسا براسی و اذنیہ ثلاثن، اے بکری سندی اخرجہ ھذا دارقطنی نفسہ، خود امام دارقطنی اس روایت پکڑ دین جی تے ومنھا ما اخرج البیہقی فی الخلافیات عن ابی حیہ عنہ ورواہ البزار فی مسندہ، ای حدیث 3 باری ذکر ہی وچ ہوندے۔ ومنھا ما اخرج البیہقی فی سنن من طریق محمد بن علی بن حسین عن ابیہ عن جدی، اے سند امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فی صفات الوضوء قات، اتھے بھی یہ ذکر ہی قال البیہقی قضا قال ابن وہب عن ابن جریج عن اترائے قال حجاج عن ابن جریج و ماسا براس مرہ واحدہ ومنھا ما اخرج الطبرانی فی مسند الشامیین من طریق عثمان بن سعید خزائر فی صفات الوضوء فی عبدالعزیز بن عبداللہ مضاف۔ پس نظر کر کہاں اینا ذہبہ تفرد و ابی حنیفہ بے روایت تسلیس، اے اور کنے راوی نے تھلے پرلے پاسے سارے حضرت علی کو جو روایت کیتے نے بھی 3 دا ذکر کیتا ہے، امام صاحب کلے کتے نے جی۔ اور ثالثاً تیسرا یہ ہے کہ اگر تسلیم کریں وہ کہ ذکر کیا اس کو تو تعویل اس کی وہ ہے جس کو لائے ہے وہ جی، ایتھے ذکر کیتا ہے پس نہیں مخالفت۔ چوتھا جواب کہ اگر تسلیم کی جائے سند کی صحت امام تک جو تھلوں ہیں تو پس نہیں قائم ہوگی بعد عندنا رکن المعارضہ، حتیٰ کہ حکم کیا جائے بے مخالفت الحفاظ۔ کیوں جائز ہے؟ حضرت مولا علی سے وضو کے واقع متعدد ہیں، حضرت مولا علی سے کسی وقت آپ نے 3 باری، کسی وقت 1 باری، اور لوگوں میں نقل کیتا ہوئے جی، اور تے بنا کی گیا تعدد کی، کس پر تعدد من حضرت رسالت کہ انہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا دیکھا ہے وہ مختلف واقعات ہون، اس وقت حضرت علی مختلف طریقے نہ وضو کر کے دسیا سونے دا وضو جی سنا جی۔ اور بنا کی گئی ہے صدور تسلیس کی بیان جواز پر کہ 3 باری مسا جائز ہے، اس محمول ہو سکتا ہے، صرف امام صاحب نے نہیں ہو رہا بھی کیتا ہے، لیکن امام صاحب دا مذہب تو 1 باری نہیں توجیہ کیتی بھی 3 دا مطلب کی ہے جی، وہ سمجھے ہی۔ بسم اللہ۔ اور تحقیق ثابت ہے تسلیس مرفوعاً ولا مرد لہو، اس ہوتے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، 3 باری ثابت ہے، جیسا کہ روایت کی گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اخرج ابو داود والبزار والدارقطنی، اس میں عبد الرحمن بن ابی وردان ہے، قال ابو حاتم ابی باسن، ابن معین نے کہا صالح و سیکا توسع کو ابن حبان و علی ھذا فسند حسن، اور اس کے ساتھ تابع ان کے ہشام بن عروہ نبی حمران لفظ اخرج البزار، تابع ان کے عبد الکریم عن حمران اخرج ایضاً و عبد الکریم موثق ایضاً عندنا و اخرج ایضاً من طریق ابی علقمہ مولا بن عباس، لیکن ان میں مقال ہے، اور اخرج ابو داود و ابن خزیمہ دارقطنی من طریق ابی وائل عن عثمان، یہ ساریاں سناں کٹھیاں کر کے نا بہنے راوی نے تھلے اتھے بھی کہ جناب عثمان نے و ماسا براسی ثلاثن، اے بھی ثابت ہے جی۔ اور جنہوں انہوں نے آکھیا نا بھی امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، جڑی 3 باری مسا کیتا ہے نا، یہ سارے حفاظ دی مخالفت کر دی تھی، کسی بھی 3 باری نہیں آکھیا جی، تاں دینا ویکھو گا بھی سارے کی پیاں دینے جی، جناب عثمان کو بھی 3 باری مسا ثابت ہے، باقی توجیہ دی کرنی ہے بھی یا بیان جواز ہے
یا 3 ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। پھر جناب عثمان نے وضو کر کے نا آپ نے بھی مرفوع کی تھی حدیث کے سونے وضو ایویں کیتا سی، اور اس میں عامر بن شقیق لین الحدیث ہے، لیکن تصحیح جو ہے نا ابن خزیمہ کی اس کو اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے یا اس کو اوپر چڑھا دیتی ہے حدیث کو، اور نکالا احمد بدار قطنی ابن سکر نے اپنی صحیح میں من حدیث ابن دارا، اور وہ مجہول ہے عن عثمان بن نحوی، لیکن جہالت لا حرج فی عند الحنفیہ، کیونکہ عثمان نہیں روایت کی امام بہقی نے عن عطا جناب عثمان سے، اور یہ منقطع ہے۔ اخرجہ دار قطنی عن محمد بن بیلمانی عن ابیہ عنہ و محمد یضاعفونہ، لیکن اباہ لیسا ضعیفا عندنا ووثق کو ابن حبان، واخرجہ ایضا من حدیث عبداللہ بن جعفر عن عثمان وفی اسحاق بن یحیی لیس بالقوی، لیکن خلاصہ ہے کہ جناب عثمان سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے 3 واری مسا کیتا، سنیں ہی اے شاباش پس جان تو کہ قول مخالفت والمعارضہ سہل ہے کن پر اکثر محدثین پر، اور ہنیہ مریہ ہے ان کے لیے، اور بلیہ ہے ان کے عام کے لیے، اور اکمل فرد ہے فی حاضل مساحلت، وہ جناب امام دار قطنی ہیں، جیسا کہ ضام کیا انہوں نے معارضے کا رفع اور وقف کے درمیان، حتیٰ کہ جرت کی انہوں نے وقف کی ترجیح پر مرفوع ہونے پر ہر جگہ میں جہاں بھی مختلف ہوں۔ امام نووی نے شرح مسلم میں باب الجمعہ میں کہا کہ یہ کلام ہے دار قطنی کی، وَهَذَا الَّذِي استدراکہ بناہ علی القاعدۃ المعروفہ لہ، اور اکثر محدثین کا قانون یہ ہے کہ جب اذا تعارض فی روایت الحدیث وقف و رفع، اور وقف یا رفع یا ارسال، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ حکم کرتے ہیں کس کا، وقف کا اور ارسال کا، اور یہ قاعدہ ضعیفہ ممنوع ہے۔ صحیح طریقہ اصولیین اور فقہاء کا اور امام بخاری مسلم کا اور محققین محدثین کا ہے کہ جیڑی حدیث مرفوع ہے ایک سند نال، ایک نال جیڑی نا جی وہ مرسل ہے تو ایک نال موقوف ہے، اوتھے حکم کرتے ہیں رفع اور اتصال کا، اس لیے کہ یہ سیکا کی زیادتی اس نے مرفوع کر دی ہے نا، تو وہ زیادتی قبول ہوتی ہے جی۔ لیکن یہ امام دار قطنی نے اپنا قانون بنایا ہے کہ رفع اور وقف ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے مرفوع نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر، محفوظ کر اس کو کیونکہ یہ کثیر النفع ہے تیرے لیے کئی مواضع میں۔ یہ پڑھیا سا جی بھی حدیث ہے نا، ایک سند نال ایک راوی نے مرفوع کیتی ہے، دوسرے موقوف کیتی ہے، تیسرے مرسل ہے، جیڑی موقوف والی ہے نا مرفوع والی ہے وہ منی جاندی ہے جدو راوی کی ہوئے سیکا ہوئے تو اندر جیڑی زیادتی ہے نا کیونکہ انہیں مرفوع کر دیتی نا، ایک گل منی جائے دی۔ وخامساً، اور 5ویں بات یہ ہے کہ من این واجب القتل کا، کہاں سے واجب ہے تیرے یقین کرنا تیرے لیے بنسبت ابی حنیفہ الال فقط جاز عنہ اعتراض ذالک رجل ممن دونہ، جائز ہے جڑا امام صاحب تو تھلے راوی نے انہیں جملہ کہہ دیتا ہے 3 والا جی، بلکہ ممن دون القاضی، قاضی ابو یوسف سے بھی نیچے ہوں، اور آرادہ ذالک الوہم، اور اگر تسلیم کیا جائے کل یہ تو پس یہ پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دامن کو مقدر نہیں کرتا، کیونکہ حفاظ کی مخالفت جو ہے نا پیش کی جاتی ہے کن پر، اعلیٰ مشاہیر ائمۃ الحدیث، ان سے کہ امن کیا گیا ان کی امامت کے ساتھ، جیسے امام مالک ہیں، امام شعبہ بن حجاج ہیں، فی کثیر من المواضع وغیرہ، کہ بھی وہ نہیں بھی انہاں تے پیش کرو، تو امام صاحب بھی تے سیکا ہی نے نا۔ ثم عالم جان کے کہا ابو عبید قاسم بن سلام نے کہ ہم نہیں جانتے کسی ایک کو سلف سے کہ لائے ہوں ان سے استکمال ثلاث فی مس راس الا عن ابراہیم تیمی، اور تعقب کیا ان کا حافظ نے بین طور کے روایت کیا اس کے ابن ابی شیبہ نے عن ابن جبیر و عطا و زازان و میسرہ و اوردہ ایضا من طریق عن قتادہ عن انس، کہ اتھے بھی ذکر 3 وار دا جی، اور سنیں ہی اے شابہ سے جی۔